قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا مرد ہو یا مومنہ عورت ہو جو بھی نیک اعمال کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نیک اعمال کرنے والوں کو ہم پاکیزہ ترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم ضرور برضرور ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا کریں گے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہمارا جو بدلہ دینے کا انداز ہے وہ احسن ترین انداز ہے۔ شرط یہ ہے انسان اعمال صالحہ لے کر آئے۔ عزیز بھائیو، جو مومن انسان ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، نیک اعمال کر لوں، میں نمازیں پڑھ لوں، میں ذکر اذکار کر لوں، مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیں، میں حج کروں، میں عمرہ کروں، میں جہاد کروں، میں اللہ کے گھروں کو آباد کروں۔ عزیز بھائیو، انسان کچھ ایسی موبقات ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو سرے سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں رہنے دیتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، مسجد میں آ جا رہا ہوں، نیکی کا حکم دیتا ہوں، برائی سے منع بھی کر لیتا ہوں، مگر کچھ عادات انسان کے اندر ایسی رہ جاتی ہیں جن کو انسان معمولی سمجھتا ہے، اور حقیقت کے اندر یہ انسان کے اعمال کا خسارہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ان عادات کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا یہ اتنی غلیظ حرکتیں ہیں، اتنی یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند یہ حرکتیں ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے نامہ اعمال برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے، فرمایا انسان بڑے نیک اعمال کرتا ہے مگر اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال نہیں کرتا، اپنے بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا۔ اتنا یہ غلط عمل ہے، اتنا یہ غلط عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کھانے پینے کے بارے میں ہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں۔ کیا میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میری غیبت کی جائے، میری برائیاں بیان کی جائیں، میرے اوپر تنقید کی جائے، میرے برے عیوب کو بیان کیا جائے جو لوگوں کے سامنے؟ اللہ کی ذات ستار العیوب ہے، انسان اتنا گناہ گار ہے، اتنا گناہ گار ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پردہ، کسی کا پردہ اٹھا دینا اس کے گناہ سے اتنا غلط عمل ہے، اتنا غلط عمل ہے۔ عزیز بھائیو، ایک ہے کسی کے گناہ سے اس کے پردے کو اٹھانا، ایک ہے اپنے پردے کو اٹھانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ ساری میری امت کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجاہرین کو معاف نہیں کرے گا۔ قیل ومل جہار، اللہ کے رسول جہار کیا ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے رات کو تنہائی میں وہ گناہ کرتا ہے وقد بات یستر،
اس نے رات اس حالت میں گزاری ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا، اللہ کی ذات نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ فرمایا صبح ہوتی ہے، جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے وہ اس کو فاش کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے میں نے یہ غلط عمل کیا ہے۔ اور آج کے لوگ بڑی بہادری سے بیان کرتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہے، میں نے بھی اس طرح کیا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ اتنا بڑا گناہ کا کبیرہ ترین گناہ ہے یہ، کہ ایسا کرنے والے کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے۔ کل امتی معافی الا المجاہرین، جو گناہ کرنے کے بعد ایک تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر فرمایا اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں بتلایا، وہ اس پردے کو اٹھا دیتا ہے، فرمایا اللہ اسے معاف نہیں کرے۔ اپنے پردے کو اٹھانے سے اللہ معاف نہیں کریں گے تو دوسرا جو مسلمان ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جس کے ہم عیب بیان کر رہے ہیں، شاید اس نے توبہ کر لی ہو۔ ہماری کوئی محفل اس وقت تک سجتی ہی نہیں ہے جب تک ہم اپنے بھائیوں کے برے عیب بیان نہیں کر لیتے۔ ہر کسی محفل کے اندر وہ اس محفل کو رونق کی تب ملتی ہے جب اپنے بھائیوں کے بارے میں غیبتیں بیان کی جاتی، ان کے بارے میں شروع کر دیا جاتا ہے اس نے فلاں کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، تو آگے سے کوئی اور کہتا ہے اچھا میں تو اس کے بارے میں یہ سمجھتا تھا، یہ تو اتنا نیک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حکم ارشاد فرمایا اقیلوا ذوی الہیئات اثراتہم الا الحدود، کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس انسان میں یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ انسان نیک بھی ہے، یہ نمازی بھی ہے، یہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، نیک انسان ہے، شریف انسان ہے، فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے اس کے کسی برے عیب کا، اس کے کسی گناہ کا پتہ چل جائے، فرمایا اقیلو، اس سے درگزر کرنا یہ میرا حکم ہے۔ جتنا نیک انسان ہو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو سفید کپڑے کی طرح، لوگوں کے گناہ سامنے نہیں آئیں گے، لوگ گناہ کریں تو اور بات ہے، اگر تم گناہ کرو تو تمہارا گناہ تو سفید کپڑے کے اوپر داغ کی مثال رکھتا ہے۔ تم سے کیوں غلطی ہوئی ہے، لوگوں سے غلطی ہو جائے وہ اور بات ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نیک انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو اس سے بھی پردہ کرو، یہ میرا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ اگر نیک سے غلطی ہوئی ہے کبھی اس کے سامنے ظاہر کی، کبھی اس کے سامنے ظاہر کی، کبھی اس کے سامنے ظاہر کی، کبھی اس کو بتایا، جس مجلس میں بیٹھے وہاں پر تذکرہ کیا، فرمایا یہ میرے حکم کے خلاف ہے، میری امت کو میرا یہ حکم ہے اقیلوا ذوی الہیئات اثراتہم الا الحدود، اگر میری امت کے شریف لوگ، ہر انسان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ فرمایا اگر کسی کے کوئی نیک انسان ہے اس نے گناہ کر لیا ہے تو اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا نہیں ہے، لوگوں کو آگاہ نہیں کرنا، لوگوں کو بتلانا نہیں ہے، میرا حکم یہ ہے اسے درگزر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کا ایک صحابی ہے، ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو ایک بات کر دی، بات کیا کی ہے، فرمایا اس صحابی نے کہا، کہتے ہیں اے وہ انسان تیری ماں تو اجمن ہے، تیری ماں تو اجمن ہے، اجمی ہے تیری ماں، ہم عربی النسل ہیں، تمہاری ماں تو اجمی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، آپ کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مگر تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے ہو، مگر جو جاہلیت کی بدبو ہے وہ تم سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ہم کتنے لوگوں کو ایسے کہہ دیتے ہیں، ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، کبھی کہیں گے اس کی ماں ایسی ہے، اس کا باپ ایسا ہے، چیزیں انسان سے اتنا بڑا گناہ نہیں ہوا، اتنی بڑی غلطی نہیں ہوئی، مگر اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، ان کا کیا گناہ ہے ان کا، جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ اس نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ اے اجمن ماں کے بیٹے، تمہاری ماں اجمی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے جاہلیت کی جو بدبو ہے ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی، چیزیں تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کسی کی غیبت کرنا یا کسی کے بارے میں بری بات کہہ دینا یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے نمازیں پڑھنے والے، بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے والے اس میدان کے اندر سبھی بے لباس ہو چکے۔ جب بھی ہم کسی مجلس محفل میں بیٹھتے ہیں ہم اس چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا۔ آپ نے فرمایا اتدری ما الزنا، ایک دفعہ آپ نے اعراض کیا، دوسری دفعہ اعراض کیا، تیسری دفعہ اعراض کیے، صحابہ کی موجودگی میں آ کر کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میں نے گناہ کر لیا، میں نے زنا کر لیا۔
آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ آپ اعراض کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ اعراض کیا، دوسری مرتبہ اعراض کیا، تیسری مرتبہ بھی اس سے اعراض کر لیا. چوتھے مرتبہ جب اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم کر دیجیے. آپ نے فرمایا اتدری ما الزنا، تم جانتے ہو زنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتلایا اللہ کے رسول زنا یہ ہوتا ہے، میں نے ایسے حرام کام کا ارتکاب کر لیا ہے، آپ میرے اوپر حد قائم کر دیں. نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اس شخص کو رجم کر دیا گیا. آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، دو لوگ بات کرنے لگے، کہنے لگے، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے گناہ کیا تھا، اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، وہ اس وقت تک آرام سے بیٹھا ہی نہیں ہے جب تک اس کو حد نہیں لگی، جب تک اس کے سر کو پتھروں کے ساتھ کچل ہی نہیں دیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی بات سننے کے بعد خاموشی سے آپ چل رہے ہیں. تھوڑا سا آگے گئے، حدیث میں آتا ہے آگے ایک مردار گدھا پڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا فلاں اور فلاں کو بلاؤ جو یہ بات کر رہے تھے، جو اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت تک آرام سے بیٹھا ہی نہیں ہے جب تک اس کے سر کو گدھے کی طرح کچل نہیں دیا گیا، پتھروں کے ساتھ کچل نہیں دیا گیا. فرمایا ان دونوں کو بلاؤ. دونوں کو بلایا گیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو مردار گدھا پڑا ہوا ہے کجیفۃ الحمار، اسے کھانا شروع کر دو. وہ حیران پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ یہ تو گدھا ہے اور پھر مردار ہے، اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا جو تم نے اپنے بھائی کے بارے میں اس کا برا وصف بیان کیا ہے وہ اس سے بھی بدترین ہے. وہ جو تم نے گناہ کیا ہے جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اہمیت نہیں دیتے ہو، اس مردار گدھے کو کھانے سے بدترین وہ بات ہے جو تم نے کہی ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کبھی پرواہ کی نہیں ہے، پھر کیا میں نے بات کر دی ہے. آگے سنیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بارے میں تم نے یہ بری بات کہی ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان سے کوئی غلطی ہو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے اس کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے، ایک کو دکھائی، دوسرے کو دکھائی، تیسرے کو دکھائی، چوتھے، پانچویں، چھٹے 10 لوگوں کو یہ ویڈیو دکھا دی ہے، بلکہ ان کو فارورڈ کر دی ہے، ان کو بھیج دی ہے. گناہ ایک نے کیا ہے، دیکھنے والے کون ہے؟ اس کا گناہ 10 لوگ ہیں. آگے وہ پتہ نہیں کس کس کو بھیجتے ہیں. عزیز بھائیو، جس نے گناہ کیا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر یہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دیں گے، اور یہ جو گناہ کو پھیلانے والے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو حقوق العباد کو تلف کر رہے ہیں، اور یہ ایسا تلف کرنا ہے کہ اس کی شریعت کے اندر اس کی معافی ہے ہی نہیں جب تک اگلا انسان معاف نہیں کرتا. جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کی چغلی کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس کی معافی ہے ہی نہیں. اور اس کی زندہ مثال بھی یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا تم نے یہ برا وصف بیان کیا ہے کہ یہ وہ اس طرح کا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے اور وہ آرام سے نہیں بیٹھا جب تک اس کے سر کو پتھروں کے ساتھ کچل نہیں دیا گیا. آپ نے فرمایا انہو الان فی انہار الجنت یغمس، اللہ کی قسم وہ اس وقت جنت کی نہروں کے اندر غوطے کھا رہا ہے، وہ جنت کے اندر اچھل رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، آرام کر رہے، وہ مزے کے اندر ہے، موج کے اندر ہے. اور تم کو کیا ملا ہے؟ اس نے گناہ تو کیا تھا، سچی توبہ کی تھی، رب نے معاف کر دی ہے، تم نے اس کے پردے کو فاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو تو معاف کر دیا ہے، اور تمہیں کیا کہا گیا ہے کہ مردار کو کھا لو. عزیز بھائیو، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ایک نے دوسری بیوی کے، نبی علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ کے متعلق کیا کہا کہ وہ تو ایسی عورت ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ اس طرح کی ہے، اور ایک تشبیہ دی کہ وہ چھوٹے قد کی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا بات کہی ہے؟ کسی کو یہ بات کہہ رہے ہو کہ وہ اس طرح کی ہے، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، سمندر کا جتنا پانی ہے سارے کا سارا کڑوا ہو جائے. ہم صبح سے لے کر شام سے لے کر صبح جس مجلس میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، وہ اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے، اس نے ایسے کیا، اچھا جی میں تو یہ سمجھتا تھا، اب مجھ سے بھی سن لو، اس نے ایسے کیا، مجھے تو پہلے ہی شک پڑتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہوگا. وہ اور جو ہے نا تائیدیں اور تنقیدیں ملتی جاتی ہیں اور ایک باپ باندھ دیا جاتا ہے. عزیز بھائیو، کیا پتا کہ اگلے انسان نے توبہ کر لی ہو اور اتنے گناہوں کے پہاڑ تم اپنے اوپر لاد رہے ہو.
چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا ذرہ جس کو ہم پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود جو ہے اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ لعنت بھی ہے، یہ اعلان جنگ بھی ہے اللہ کے مقابلے کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں سب سودوں سے بڑا جو سود ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر اس کی عزت کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر اپنے بھائی کی عزت کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہے۔ یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ اس نے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، صبح سے لے کر اللہ کی قسم شام تک کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا من کشف عورت مسلم کشف اللہ عورتہ یوم القیامہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے پردے کو اٹھا دیا، اس کے عیب کو بیان کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے پردے کو اٹھا دے گا، اس کے جو عیب ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور سورہ طارق کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن تمہارے پوشیدہ جو راز ہیں، جو بند کمروں کے اندر کیے ہوئے گناہ ہیں، ان کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، وہاں تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ تم اپنے گناہوں کو چھپا سکو گے۔ جو خلوت میں، جو جلوت میں جتنے گناہ ہیں، کیا تمہارے پاس طاقت ہوگی تم اپنے گناہوں کو چھپا سکو، پردہ ڈال سکو؟ فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی قوت ہی نہیں ہے، ولا ناصر، نہ ہی آج کوئی مدد کرنے والے ہیں۔ کوئی ہوتے نا، کوئی سفارش کر دے، اس سے کہنا میری یہ غلطی ہے، تم کو پتہ ہے، بس اس پر پردہ ڈال دینا۔ فرمایا نہیں، جو دنیا کے اندر پردہ ظاہر کر دے گا کسی مسلمان کا، کل قیامت کا دن ہوگا، نہ اس کے پاس طاقت ہوگی، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والے ہیں، انسان ہی ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، گناہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں، ہر انسان گناہ گار ہے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں، ہم اس کی کیسے نفی کر سکتے ہیں؟ ہر انسان گناہ گار ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کچھ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے عیبوں کو پھیلا دیا جائے، برائی کی باتوں کو پھیلا دیا جائے، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنے والے عذاب میں مسلط کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ فرمایا جو دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر اپنے بھائیوں کے عیبوں سے پردوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کن عذاب دے گا۔ اللہ کا عذاب تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کا عذاب تو ویسے ہی بہت بڑا ہے، اس کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ آگ برداشت ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن عذاب بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ رسوا بھی کریں گے۔ مسجد کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص کو کھڑا کیا جائے اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس کا یہ بھی گناہ ہے، اس انسان کے پلے کیا بچتا ہے؟ عزیز بھائیو، کسی کا عیب بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، عیبوں سے پردہ اٹھاتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ جل جاتا ہے، اندرونی طور پر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے اب میں کیسے زندگی بسر کروں، اب میں کیسے اپنا چہرہ اٹھا کر چلوں، انسان مرنے کو پھرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی پاک عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کے اندر سرور کو داخل کرنا۔ اور اگر کسی کے پردے کو اٹھائیں گے تو اس کے دل کے اندر کیسے سرور آئے گا؟ سرور کی بجائے اس کا دل مردہ ہو جائے گا، انسان مرنے کو جگہ ڈھونڈے گا، انسان ذلت کے مارے اپنا چہرہ چھپاتا پھرے گا۔ عزیز بھائیو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کشف عورت مسلم کشف اللہ عورتہ یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کے رازوں کو بیان کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے رشتہ دار ہوں گے، اول سے آخر تک ساری مخلوق جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے رازوں سے پردوں کو اٹھا دیں گے، ساری دنیا دیکھے گی، یہ تو ذلیل بھی ہو جائے گا، اور ذلیل و رسوا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب میں مسلط کر دیں گے، عذاب میں داخل کر دیں گے۔
قرآن مجید کی ایک صورت ہے، نبی اللہ تعالیٰ اس کا افتتاح کرتے ہیں، شروعات اس کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے چغل خور کے لیے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، ان کے گناہ ان کے سامنے، ان کی غلطیاں ان کے سامنے۔ فرمایا ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے ایسے انسان کے لیے۔ اور فرمایا ویل کیا ہے؟ ویل کی وضاحت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھا کر فارغ ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سمعنا وجبتن، ہم نے ایک زوردار آواز سنی ہے، زوردار آواز سنی ہے۔ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ سے کہا، فرمایا اتدرون ما سمعتم، تمہیں پتہ ہے تم نے جو آواز سنی ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے کہا یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا تھا، آج جا کر وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، اور یہ اس کی آواز ہے۔ عزیز بھائیو، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہو چغل خوروں کے لیے، لوگوں کے عیب بیان کرنے والوں کے لیے ویل ہو۔ یہ ویل کیا ہے؟ یہ ویل اسی جہنم کا ایک گڑھا ہے، اسی جہنم کی وادیاں ہیں، اسی جہنم کے گڑھے ہیں، مختلف عذابات ہیں اللہ کے۔ انہی گڑھوں میں سے، انہی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام اللہ تعالیٰ نے ویل رکھ دیا ہے، اور فرمایا یہ کن کے لیے ہے؟ جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، پردہ ڈالتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے، اس کی اصلاح کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے جتنے عیب ہیں اللہ ان پر پردہ ڈال دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، اس نے جاتے جاتے کیا دیکھا کہ ایک انسان ہے اپنی بچی کو زندہ درغور کر رہے، اس کو زندہ دفن کر رہے۔ آپ نے فرمایا اس نے دیکھتے سار ادھر کو بھاگا، اس کے پاس جو چیز تھی، کھرپا تھا، جو بھی تھا، اس نے مٹی کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، مٹی کو ہٹا کر اس بچی کو نیچے سے زمین کے گڑھے سے نکال دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے اس بچی کو مٹی کو ہٹا کر اس زمین کے گڑھے سے نکالا، فرمایا جتنا اللہ پاک اس کو اس کی جان بچانے کا اجر دیں گے، اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا ہے۔ عزیز بھائیو، کسی کی جان بچانا چھوٹا اجر ہے، چھوٹا نیکی کا کام ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، کتنا بڑا اللہ کی زمین کے اوپر اس سے بڑھ کر اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا کرتے ہیں ایسا۔ فرمایا جتنا اجر اس کے لیے ہے اتنا اجر اللہ اس کو عطا کریں گے جس نے اپنے بھائی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا من رد عن ارض وجہ اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر اس کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس نے دفاع کیا، اس نے کہا نہیں، اگر اس کے اندر عیب ہے، ہمارے اندر بھی غلطیاں ہیں، ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، آپ ایسی بات نہ کریں، شاید اس نے توبہ کر لی ہو، وہ اچھا انسان ہے۔ فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہو